Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The aim of this video is to tell you that how much necessary the namaz is, the prayer is, the salat is. تو آپ کو بتانا مقصد ہے کہ نماز صلات ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آج کل کی یوتھ بہت ہی زیادہ چینج ہے۔ آج کل کی یوتھ اور اولڈ اسلامک یوتھ میں آپ کہہ لیں بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے اس چیز کا۔ آج کل کی یوتھ تقریباً 90% یوتھ جو ہے گناہوں میں انوالو ہے اور 10% جو ہے وہ صلات یعنی نماز ادا کرتی ہے۔ تو باقی آپ دیکھ لیں خود ہی کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نماز فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ اور آپ سیکنڈ یہ دیکھیں کہ آج کل کی یوتھ اور اولڈ یوتھ میں ڈفرینس ایک نماز کا ہے۔ اور اولڈ یوتھ اس ایج میں آپ اسلام کی پاور دیکھیں، اولڈ جو یوتھ تھی وہ اس ایج میں آ کر مطلب اس ایج میں بھی وہ لوگ ملک فتح کر لیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی پاور تھی اور ہے بھی، اسلام کی پاور ابھی بھی ہے کہ ہم لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کر رہے؟ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے صلات، نماز۔ ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم لوگ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ اسٹرینج بات ہے کہ ہم لوگ فرض نماز چھوڑ رہے ہیں۔ آج کل کی یوتھ میں نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج کل کی یوتھ نماز ہی نہیں پڑھتی، جبکہ انہیں ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ انہیں گائیڈ کریں کہ نماز کی دین میں کتنی اہمیت ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں انہیں اس بات کی گائیڈنس دے رہے اور وہ خود بھی نماز میں انوالو نہیں ہیں۔ تو حساب ہوگا قیامت کے روز۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ مسلمز ہیں، ہم لوگوں پر تو نماز فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، آپ صحابیوں کو فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز نہ چھوڑو، بھلا تمہیں کوئی کاٹ دے یا تمہیں کوئی جلا دے، فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، یوتھ نماز پڑھ ہی نہیں رہی۔ پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے گناہوں میں انوالو ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں۔ اگر آپ انہیں بچپن سے ہی آپ انہیں 7 ایئر کی ایج میں ہی نماز کا بتانا شروع کریں کہ بچوں یہ نماز ہے، اور اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اگر بچوں کو یہ ہوا کہ اگر ہم اب گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم اب گالی دے رہے ہیں، تو ہم اگلی نماز میں ظہر کی نماز میں اگر ہم فجر کی پڑھ لیتے ہیں بچے، اگر اس کے بعد وہ گالی دیتے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ اگر ہم اب گالی دے رہے ہیں تو ظہر کی نماز میں ہم اپنے خدا کے سامنے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ وہ یہ سوچیں گے کہ ہم کس منہ سے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم اس کی ہی نافرمانی کر رہے ہیں، جو چیز اس نے ہمیں روکی ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں پیرنٹس کا بھی بہت بڑا، میں کہتا ہوں پیرنٹس کا ہی ہاتھ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ نماز ادا کریں۔ قیامت کے دن حساب ہونا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری ایج کتنی ہے۔ دیکھیں آج کل کے ماں باپ بچوں کو ڈگریز کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ بالکل یہ بات 100% کریکٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف ایک ہی چیز سکھا رہے ہیں کہ ڈگری 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 ڈگری۔ اب ایک لڑکا، آپ مجھے خود بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ ایک لڑکا اگر MBBS کی ڈگری پڑھ رہا ہے، MBBS کی ڈگری کر رہا ہے اور اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے اور لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور جب سے وہ کر رہا ہے مطلب کہ وہ سٹارٹ سے وہ نمازیں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اب اس کی لاسٹ جو ہے سیمسٹر، اس کی جو لاسٹ سیمسٹر ہے اس کی آخری ڈیٹ ہے، اور اس دن انفارچونیٹلی اس دن اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اس کے کیا کام آئے گا؟ اس کا کیا نماز کام آئے گی یا پھر اس کی ڈگری کام آئے گی؟ بے شک اسے نماز کام آئے گی، ڈگری کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یوتھ جو ایج ہے اسے ضائع ہی کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دل کا سکون ملتا ہے۔ آج کل جو سکون ہے اس سے بھی سارے ڈپریوڈ ہیں، اس سے بھی سارے محروم ہیں، سکون سے سب محروم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ لوگ نماز ہی ادا نہیں کرتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔
جس نے نماز قائم کی گویا اس نے دین قائم کیا، اس نے دین کو آباد رکھا. جس بندے نے نماز قائم کی. صلاۃ از اے پلر آف اسلام. نماز کی دین میں بہت بڑی اہمیت ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے نبی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کافروں کو بھی مسلمان کیا، اور بہت سارے صحابہ تھے انہوں نے بھی کافروں کو مسلمان کیا. مسلمان تو ایسے تھے کہ ان سے اگر کوئی انہیں کوئی کافر ملتا تھا تو ان سے جب وہ سلام لیتے تھے یا ان سے جو ملتے تھے، صحابہ کا ملنے کا طریقہ ہی ایسا تھا کہ ایک نان مسلم کنورٹ ہو جاتا تھا مسلم میں. ایسے اخلاق تھے کہ ایک نان مسلم بھی مسلم ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہے ایسی. اور ان کا وہ دلی طور پر مطمئن تھے کہ اور وہ شکر ادا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی، ہم ان لوگوں سے ملے اور ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے دین کے بارے میں. ہم اپنی صرف یوتھ ضائع کر رہے ہیں، بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ 50 سال 60 سال کی ایج میں جا کر ہم لوگ کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ فیئر. اگر آپ کو کیا پتا آپ کی اگلی سانس بھی آنی ہے یا نہیں آنی؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ آگے اگلا دن آپ کا آنا ہے؟ آپ پھر 40 سال بعد کی دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں کنفرم کہ آپ کی ایج 50 ایئرز ہے، تو آپ پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، اور بعد میں تو قیامت کے دن، اور جب آپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ 50 سال لگا کر آپ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، یا یہ 50 سال لگا کر وہ 50,000 سال کا ایک دن آپ کو قبول ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ دس از ٹو مچ اسٹرینج. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں نے ویسٹرن جو ہے سارا کچھ ویسی پالیسی، سب کچھ ویسا اپنایا ہوا ہے، سب کچھ ویسا ہے. ہماری یوتھ میں نماز ہی نہیں پڑھتے. باقی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کیا فالو کرنی؟ وہ لوگ نماز ہی قائم نہیں کرتے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے کہ جب آپ کی ایج گزر جائے گی، آپ لوگ بڑھاپے میں آ جائیں گے، تو آپ لوگ تب نماز شروع کریں گے. اللہ نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے. ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ آپ نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ تو جب آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی اگر کاٹ دے پھر بھی تم نماز پڑھو، اگر تمہیں کوئی جو مرضی کرے، تم لوگوں نے نماز پڑھنی، فرض نماز نہیں چھوڑنی. آپ لوگ پھر نماز چھوڑ رہے ہو. آپ لوگ تو بالکل آزاد ہو. آپ نے گھر سے اٹھ کر مسجد میں جانا ہے، سات والی مسجد میں جانا ہے، تقریباً 10-15 قدم اٹھ کر آپ نے جانا ہے. آپ وہ نہیں کرتے. آپ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہو ٹرپ پر جانے پر. آپ لوگوں کو فری نماز ملتی ہے. آپ لوگوں نے فری جا کر نماز پڑھنا ہے. پورے دن میں 45 منٹ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں. 45 منٹ لگتے ہیں، 45-46 منٹ تقریباً اپروکسیمیٹلی اتنے منٹس ہیں. اگر آپ ڈیوائڈ کریں، فجر کے ٹائم دیکھیں، ایسے آپ سارے کریں تو آپ کے تقریباً 45 منٹ لگتے ہیں. تو کیا آپ 24 آورس میں آپ 45 منٹ اپنے دین کو نہیں دے سکتے؟ آپ 45 منٹ نہیں دے سکتے تو پھر آپ قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی اور آپ اپنے اللہ سے ملتے ہیں تو آپ انہیں کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے کیا کیا؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ مطلب آپ انہیں کیا شو کریں گے کہ میں نے یہ اپنی یوتھ میں کیا، یا میں نے یہ اپنی لائف میں کیا جتنی میں نے اسپینڈ کر دی ہے؟ آپ لوگ سوچیں آپ کی کتنی ایج ہوگی. آپ کی 20 ایج ہوگی، آپ کی 15 ایج ہے، آپ کی 12 ایج ہے، آپ کی 25 ایج ہے، آپ کی 30 ایج ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے ان 3 سالوں میں اللہ کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتائیں. آپ سوچیں خود بھی کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. تو یہ بات بہت ہی زیادہ اسٹرینج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. آپ جائیں، آپ لوگ دیکھیں کہ ہوٹلز میں آپ جائیں، وہ ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں جہاں اتنے پیسے دے کر آپ لوگ جاتے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں کو، صرف شو آف ہے. یا پھر آپ چلیں جاتے ہیں اپنے، لیکن آپ مسجدوں میں دیکھیں کہ وہ بالکل خالی ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں 7 8 9 10
عشاء کے ٹائم بالکل نہیں جاتے. کیا عشاء کی آپ کو نماز معاف ہے؟ عصر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی گویا ایسے ہے جیسے کہ اس کا سارا مال بھی ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور اس کا سب کچھ، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کی جو فیملی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ لوگ میں حیران ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہماری یوتھ کے ساتھ. کیا ایسے آپ لوگ اسلام پھیلائیں گے؟ آپ ایسے پھیلائیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ تو کافروں کو بھی مسلمان کر دیا کرتے تھے، کہ جو کافر ہے اسے بھی مسلمان کر دیتے تھے، کافر کو مسلمان کر دیتے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی ویسا کریں کہ کافروں کو مسلمان کریں. ہم تو مسلمانوں کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے ہم اسے مسجد تک نہیں لے کے جا سکتے. آپ کے گلی میں محلے میں کتنے لوگ ہیں جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے. آپ جائیں ان کا ڈور نوک کریں، آپ کہیں انہیں پیار سے بات کریں کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کو حکم دیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، آپ لوگ آئیں، آپ لوگ نماز ادا کریں، ہمارے ساتھ جائیں. اس سے کتنا کچھ چینج ہوگا. آپ کے محلے میں پراسپیرٹی آ جائے گی، آپ کے محلے میں بہت زیادہ چینج آئے گا، خوشحالی آئے گی، اور وہ لوگ کتنے لوگوں کو آگے انوائٹ کریں گے نماز کے لیے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہوگی ہمارے لیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیا ہم بے مقصد ہیں؟ ہم لوگ آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بہت ہی زیادہ اسٹرینج چیز ہے کہ ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. ہم لوگ اگر ابھی سے ہی ہم لوگ نماز قائم نہیں کرتے، اگر آپ دیکھیں، اگر اب ہمارا کوئی ینگ لڑکا نماز کی عادت پہ لگ جاتا ہے، اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں کوئی گناہ کروں، اگر آپ 10 ایئرس کی ایج سے ہی اگر کوئی لڑکا لگے اسے پتہ ہوگا اگر میں اب گالی دوں گا تو میں نے ظہر کی نماز پڑھنی، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے مغرب کی نماز پڑھنی، میں نے عشاء کی نماز پڑھنی. میں اپنے اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا کہ میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا کہ میں نے تو یہ گالی دی تھی، میں نے اسے نافرمانی کی اور میں اسی کے سامنے کھڑا ہوں. وہ سوچے گا اس ایج میں سے ہی اگر اسے عادت لگے گی تو وہ بڑی ایج میں جائے گا، 20, 25, 30، اسے کسی پوسٹ میں ملے گی، وہ پولیس آفیسر بنے گا، وہ پریزیڈنٹ بنے گا، وہ پرائم منسٹر بنے گا، وہ آرمی چیف بنے گا، وہ کچھ بھی پاکستان کا بنے گا، جو بھی ہے بہت بڑی پوسٹ ہیں، سب ڈگریز ہیں. وہ کسی پر بھی جائے گا تو وہ ایک دفعہ سوچے گا، پولیس مین بننے سے پہلے وہ سوچے گا، پولیس مین بننے کے بعد وہ سوچے گا کہ یار میں رشوت لوں یا نہ لوں، میں نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نہیں لے سکتا. وہ یہ سوچے گا، دین وہ یہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح ملک کی خوشحالی کی طرف ہم جائیں گے، نہ کہ ہم لوگ ویسٹرن سب کچھ ان کا ہم فالو کر رہے ہیں. کپڑے پہننے کے انداز ان کے ہیں، رہنے کا انداز ان کا ہے، سونے کا ٹائم ان کا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ اسٹرینج تھنگ ہے کہ ہم لوگوں نے نماز چھوڑ دی، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے.